اچھا ڈاکٹر صاحب، بچپن سے سنتے ہیں، بلکہ ہے بھی یہ چیز کہ مارننگ واک کریں یا صبح کے وقت اگر آپ ایکسرسائز کریں تو اس کا امپیکٹ پوری باڈی پہ تو ہوتا ہی ہے، آنکھوں پہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اب مصروفیت کی وجہ سے ہم ایکسرسائز بھی عمومی طور پہ انڈور پہ چلے گئے. ایک بات. دوسری بات، اب وہ اتنا کو سینس نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں میں، تو وہ زیادہ تر لوگ اب جم چلے جاتے ہیں، اور جم نارملی انڈور ہوتا ہے، آؤٹ ڈور جمس بھی ختم ہو گئے. یہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، اس کا انسانی آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں، اس میں چھوٹی سی میں مثال دوں، شاید اس سے چیزیں ذرا زیادہ واضح ہو جائیں. ایک اسٹڈی ہے جو کہ یہ پروف کرتی ہے ان بچوں پہ کی گئی جو باہر پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، اور ان بچوں پہ کی گئی جن کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ انڈور ہے یا اندر کی ایکٹیویٹیز میں ہے. اور وہ یہ بتاتی ہے کہ آنکھوں کی بیماریاں ان بچوں میں لانگ ٹرم میں زیادہ ہوئیں جن بچوں کی جو گروتھ تھی وہ انڈور انوائرمنٹ کے اندر ہوئی. اس میں سادہ سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ باہر جو گرینری ہے، آنکھ کی حد تک جس وقت آپ کے سامنے ایک فری سپیس ہوتی ہے جس میں آنکھ دور تک دیکھتی ہے، تو اس پہ اور جو اوپن ایئر ہے اس کا آنکھوں پہ لانگ ٹرم کے اندر ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ اچھا اثر ثابت ہوتا ہے. یہ یقیناً جم کرنا نہ کرنے سے تو بہرحال بہتر ہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اوپن ایئر کی جو اثرات ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر زیادہ اچھے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے انڈور ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ابھی ایک جو پرابلم ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اوپن ایئر کے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ بات بہرحال بالکل 100% 100% درست ہے کہ جو گرینری ہے، جو اوپن ایئر ہے، وہ آپ کی آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ آنکھیں جو ہیں، یہ ایک خاص عمر کے بعد دیکھا گیا کہ لوگوں کو اینک لگ جاتی ہے یا نظر ویک ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ تو چلو ایج فیکٹر ہو گیا، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے، اور موروثی بھی نہیں ہوتا، رینڈم ہوتے ہیں. ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے بچوں کی. ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ کو 2-4 سال کا بچہ ہے، اسے اینک لگی ہوئی ہے، اور ایون اس کی آئی سائٹ بھی بڑی ویک ہے جبکہ والدین کی نہیں ہے؟ یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو نظر کی کمزوری ہے یہ بنیادی طور پہ انسانی زندگی کے اندر ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو بچپن میں ہی ویک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بچوں کو اینک لگ جاتی ہے، اور ایک وہ جو 40 سال کے بعد دوبارہ سے نظر میں تبدیلی آتی ہے اور نزدیک کی نظر جو ہے وہ کمزور ہونی شروع ہوتی ہے. اگر ہم اس سوال کی طرف آئیں جو آپ نے چھوٹے بچوں کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں بھی کئی فیکٹرز شامل ہیں. کچھ تو میں اس کو ایک اویئرنیس جو ہے اس کا بھی اس کو لیبل کروں گا کہ پہلے اگر آج سے ہم 15 20 30 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی نہیں تھی، اور ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اس حد تک نہیں تھی کہ چھوٹے بچوں کے اندر اس چیز کو دیکھا جا سکتا کہ ان کی نظر کمزور ہے یا نہیں ہے. تو ابھی تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پیرنٹس بچوں کو چیک کروا لیتے ہیں اور وہ چیز فوراً سے سامنے آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بڑھ گئی ہے، لیکن حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ یہ چیز واقعی بڑھ بھی رہی ہے. تو آپ اگر اس طرف آئیں تو اس میں جو مین وجہ ہے وہ الٹیمیٹلی اسکرین کی طرف ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک نیچرل اینک ہے اور کچھ جو ایک اسپیسیفک تعداد ہے بچوں کی جن کو اینک لگ رہی ہے، وہ ان بچوں کی ہے جو کہ شروع سے ہی چھوٹی ایج سے ہی اسکرین کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. چاہے جو بھی ریزن ہو، گھر میں ماں باپ ان کو کوئی ڈیوائسز دے دیتے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم وہ اس میں انگیج رہیں، پھر ان کو اس کی عادت بن جاتی ہے. WHO کی جو ان کی ڈائریکشنز ہیں یا ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے 2 سال سے پہلے بچوں کو اسکرین کا استعمال بالکل ممنوع ہے، سختی سے منع ہے. اور اگر ہم 5 سال تک دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا ٹائم پورے دن کے اندر وہ اسکرین کا جو ہے وہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے یقیناً مضر اثرات ہیں، جن میں سے ایک وہ چیز ہے جو آپ نے ابھی سوال میں پوچھی کہ بچوں کو اینک کیوں لگ جاتی ہے. ایسا ڈاکٹر صاحب، ایک اکثر سننے میں آتا ہے بہت زیادہ، سفید موتیا اور کالا موتیا، یہ کیا، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب عمر کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ اور سفید موتیا کیا چیز ہے اور کالا موتیا کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ اس کا نام چونکہ مماثلت رکھتا ہے تو بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے ہمارے ہاں دونوں بیماریوں کے حوالے سے. ایکچولی یہ دونوں بیماریاں بالکل مختلف بیماریاں ہیں.
ایسے ہی جس طرح کسی کو ہڈیوں کی بیماری ہو اور کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو یہ دو مختلف بیماریاں گنی جائیں گی. اسی طریقے سے آنکھ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل دو مختلف بیماریاں ہیں. سفید موتیا جو ہے آنکھ کے قدرتی لینس کی بیماری ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو کلیئرٹی ہے یا شفافیت جو ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس میں سفیدی آنے لگ جاتی ہے اور انسان کو دیکھنے میں دھندلا پن محسوس ہوتا ہے. اور اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہی ہے جو لیزر سرجری کے بعد ہم اس کا لینس جو ہے وہ آنکھ کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ قدرتی لینس ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے. اب اس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ حال تو سرجری سے ہی ہے لیکن زیادہ تر اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ بہت ہی منیمل طریقے سے 5-10 منٹ میں یہ پروسیس پین لیس طریقے سے ہو جاتا ہے اور تقریباً آنکھ میں اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے تو 100% ویژن جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے.